بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم چیپٹر نمبر 7 کا ایپیسوڈ نمبر 3 مکمل کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ چیپٹر 7 مکمل ہو جائے گا۔ ہم سورہ بقرہ کی آیات 9 سے 16 کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 9 سے 16 یہ ہمارا چیپٹر نمبر 7 کا ایپیسوڈ 3 ہے، فائنل ایپیسوڈ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ یاد رکھو فساد پیدا کرنے والے بھی اور اس فساد کو پھیلانے والے بھی بالیقین یہی لوگ ہیں، لیکن وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ 2/12 یہ رنگ و بو کو محسوس و مخصوص انداز میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر لٹ ہم نے ماری ہے تو نشان کہاں ہے۔ یہ فساد کی وہ شکل ہوتی ہے کہ ہم نشان بھی نہیں دکھلا سکتے، اس لیے کہ یہ نشان ماتھے پر رکھی آنکھوں سے نہیں دکھلائے جا سکتے، یہ فساد دل کی آنکھوں سے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اگر ان سے کہا جائے کہ اس قدر باریک بین فساد جو محسوس بھی نہ ہو تو یہ نہ مچایا کرو، نہ پھیلایا کرو، قرآن ان کا جواب خود قرآن مجید میں دیتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ 2/13 جماعت مومنین جو اس نظام کی صداقت پر ایمان لائی ہے اور پھر اپنے عمل سے اس کی تصدیق بھی کی ہے۔ سفہاء عجیب لفظ ہے، عقل و فکر سے کام نہ لینے والے کو کہتے ہیں۔ اگر ہم ان بیوقوفوں کی جماعت کی طرح خوب محنت کریں اور ضرورت سے زائد دوسروں کی احتیاج کی خاطر دے دیں، جائیدادیں کھڑی نہ کریں اور کاروباری و معاشرتی زندگی میں اگر فساد برپا کرنے کو قدر نہ بنائیں تو پھر کیا اس بیوقوف جماعت کی طرح رات کو بھی بھوکا رہنا پڑے تو رہیں۔ نتیجے کے طور پر اس طرح دوست احباب کاروباری لوگ کے ساتھ خاندان اور گھر والے کے طنز کو سہنا پڑے گا۔ یعنی وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ ان بیوقوفوں کی طرح اگر ہم زندگی گزاریں تو پھر ہمارے گھر والوں کو اور ہمیں بھی اپنے کاروباری کولیگز سے طنز سہنا پڑے گا اور وہ کہیں گے یار یہ تو کوئی ترقی نہیں کی اس نے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ بے گھر بھی ہونا پڑے کیونکہ گھر والے بھی نکال باہر کریں کہ یہ کما کے تو کچھ لا نہیں رہا اور ضرورت سے زائد دے دیتا ہے۔ ان بیوقوفوں کی جماعت میں شامل ہو کر دولت مندوں کی محفل میں کسی غریب کی شخصیت کو مجروح کرنے کا فرعونی طریق یہ ہوتا ہے کہ اس غریب پر متفقہ بوچھاڑ ہو جاتی ہے اور اسے نفسیاتی طور پر ایسا تاثر دیا جاتا ہے جیسے یہ ساری جتنی بھی عقل و شعور، فہم، تدبر، یہ سارا کچھ سمٹ کر دولت کے ساتھ ہی ان کے جہیز میں آ چکا ہے۔ جب دولت کو بہا کر لاتے ہیں، یعنی یہ ہوتا ہے ان لوگوں کو جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، قرآنی قدر کو مانتے ہیں، تو انہیں لوگ بیوقوف کہتے ہیں۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو عقل مند لوگ وہی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جو پیسے والے ہوتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو شاید پیسہ جو ہے ہم نے اپنے نکاح میں لایا ہوا ہے، اس کو ہم نے مطلب ہے کہ وہ بس آیا ہوا ہے، وہ ہماری عقل و شعور سے آیا ہوا ہے، ہماری محنت سے آیا ہوا ہے، تو وہ پھر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اور ایسے میں اگر اس طرح کا کوئی غریب آدمی ان کے درمیان آ جائے تو پھر بڑا ذلیل ہوتا ہے، بڑا رسوا ہوتا ہے۔ اس کو مختلف قسم کے اگر طنز باقاعدہ سامنے سے نہیں ہوتے تو انڈائریکٹلی اس پر بڑی وہ کسی جاتی ہے باتیں۔ ان کا تو اصول یہ ہے اور یہی ان کا ماننا ہے کہ دولت 2 حصوں میں بڑھتی ہے، ایک تو انہیں مل جاتی ہے اور باقی پھر آدھی دنیا میں بڑھ جاتی ہے۔ یعنی ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے یہ دولت جو ہے اس کے 2 حصے ہیں، ایک تو حصہ آدھا یہ ہمارے لیے ہی ہے جو پیسے والے ہیں، اور باقی جو ہے یہ کچرا کنڈی جو بالکل یہ پوری دنیا کے جو لوگ ہیں ان میں بٹی ہوئی ہے، وہ مرتے رہیں اور جیتے رہیں۔ چراغ مصطفی سے شرار بولہبی کا یہ قصہ حضرت نوح علیہ السلام کے وقت سے جاری ہے۔
آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں، الملا الذین کفروا من قومہ 11/27۔ ملا کے معنی تو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے برتن رزق سے بھرے ہوئے ہوں، جیسے سردار وغیرہ۔ وہ پیغمبر سے کہتے ہیں ما نراک الا بشرا مثلنا 11/27۔ یہ کیا تم کہہ رہے ہو، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم ہماری طرح کے ایک انسان ہو۔ ایسا بھی انہوں نے اس لیے کہہ دیا کرتے تھے کہ انبیاء عام طور پر بڑے گھرانے سے ہوا کرتے تھے۔ چونکہ انبیاء ہمیشہ یہ عام طور پر بڑے گھرانوں سے ہوا کرتے تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ تم ہمارے جیسے ہی آدمی ہو، بڑے گھرانے کے ہی ہو، تو پھر ہم سے الگ سوچ کیوں رکھتے ہو تم؟ جیسے حود علیہ السلام سے کہا تھا کہ اگر تمہارے گھرانے کا ہمیں پاس نہ ہوتا تو پھر ہم دیکھتے کہ تم کیسے اس قسم کی باتیں کرتے ہو۔ معاشرے میں دولت مندوں کے نزدیک محنت کشوں کا مقام یہ ارازلونا 11/27 ہوتا ہے، یعنی معاشرے کے وہ لوگ جو عرف میں چھوٹے کاروبار اور مشقت کے کام کرتے ہیں اور احکام بجانے والے لوگ ہوتے ہیں، جیسے ملازم پیشہ افراد، انہیں وہ بادی رائی 11/27 سمجھتے ہیں، یعنی عقل و فہم سے عاری لوگ جن کی کسی معاملے میں کسی رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہونی چاہیے، یہ ان کا خیال ہوتا ہے۔ وما نرک اتبعک الا الذین هم ارذلون بادی الرأی 11/27۔ ان ملا یا سرداروں کے نزدیک فقہا یہ خود ہوتے ہیں، عقل و فکر دولت کے ساتھ سمٹ کر ان کے پاس آ گئی جو ہوتی ہے۔ جب ان سے پیغمبر علیہ السلام ایمان لانے کے لیے کہتے ہیں تو جواب میں کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے تمہاری بات سنی یا تمہاری جماعت میں داخل ہو گئے، ان کی حیت قضائی بتا رہی ہے کہ ان میں کوئی عقل و فکر نہیں ہے۔ چونکہ وہ لوگ اس عقل و فکر کو فساد برپا کرنے اور پھیلانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یوں اپنے انفرادی مفادات کے لیے دولت کی پیدائش کا رخ اپنی طرف رکھتے ہیں، لہٰذا ان کی نفرت ان لوگوں سے جو اصلاح چاہتے ہیں ایک لازمی امر ہے۔ یہ لوگ ذہنی التباس کا شکار رہتے ہیں اور ہمیشہ اصلاح چاہنے والوں کے خلاف اس تصور میں ہوتے ہیں کہ یہ لوگ اصلاح کی آواز اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ دولت کی پیدائش کا رخ ہماری بجائے ان کی طرف ہو جائے۔ یہ انہیں شک ہوتا ہے، اور اس طرح کی قلبی کیفیات انہیں کبھی بھی ایمان لانے پر آمادہ نہیں ہونے دیتی۔ صراط مستقیم سے سب سے زیادہ ہٹا ہوا وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو فریب میں رکھتا ہے، خود اپنے متعلق بھی عقل و فکر سے کام نہیں لیتا۔ یہی ہے وہ شخص جو سب سے زیادہ صحیح راستے سے ہٹا ہوا ہوتا ہے۔ اگر وہ اس بات پر غور و فکر کرے کہ انسانی ذات کیا ہے، میں خود کیا ہوں، اس انسانی ذات کی قیمت کیا ہے، کن اقدار کی نگہداشت کرنے سے یہ سنورتی ہے اور کن چیزوں سے یہ بگڑتی ہے، اس ذات کا نقصان کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی، ہر طرح کے فساد اور ہر طرح کے اصلاح کے نتائج یا تو نسلیں بھگتتی ہیں یا نسلیں پھر پروان چڑھتی ہیں۔ اگر وہ غور و فکر کرتے تو کبھی بھی صحیح راستے سے نہ ہٹتے، کبھی بھی وہ اس ملت سے نہ ہٹتے، اس ملت ابراہیم سے نہ ہٹتے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّتِ ابراہیم 2/130۔ یہ ملت ابراہیم کا صاف اور سیدھا راستہ ہے۔ اس راستے سے وہی منہ موڑتا ہے یا ہٹتا ہے جو الا من صفح نفسہ 2/130۔ دوسروں کے متعلق کیا غور و فکر اور سوچ سمجھ کا مظاہرہ یہ لوگ کریں گے، خود اپنے متعلق صحیح فیصلہ لینے کے قابل نہیں ہوتے یہ لوگ۔ دوسروں کو صفح نفسہ 2/130 کہ وہ صفحاء ہیں، خود پر ان کی نظر کبھی نہیں جاتی کہ وہ خود سیلف ڈسیپشن فریب نفس میں مبتلا ہوتے ہیں۔ دوسروں کو دھوکہ دینے والا خود ایک ناقابل تلافی نقصان کا شکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ دیکھیں یہ فی قلوبہم مرض 2/10 کی تشریح کیسے ہوتی چلی جا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ الا انہم هم الصفحاء 2/13۔ عقل و فکر سے کام نہ لینے والے تو یہ خود ہیں۔ قرآن نے ہر مقام پر یہ کہا ہے کہ نہیں، یہ اپنے آپ کو خود دھوکہ دے رہے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہے۔ دھوکہ دے کر جو کچھ اس نے حاصل کیا ہے جسے وہ اپنی متاع سمجھ رہا ہے وہ تو اضافی چیز ہے، لیکن دھوکہ دینے سے جو اس نے خود اپنا نقصان کیا ہے وہ اس حاصل شدہ اضافی متاع سے بہت بڑا نقصان ہے۔
جس کی تلافی بھی نہیں ہو سکتی، قرآن اسے انسان کا اپنا فریب نفس ہے سے تعبیر کرتا ہے۔ الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون 2/13۔ یہ بات علم و بصیرت سے سمجھ میں آ سکتی تھی، لیکن جب انسان جذبات میں ڈوبا ہوا ہو پھر اس بات کا سمجھنا اور محسوس کرنا بہت مشکل ہے، اور پھر روش یہ ہو جاتی ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا 2/14۔ جب جماعت مومنین سے ملتے ہیں تب ان سے کہتے ہیں قَالُوا آمَنَّا 2/14، ہم تم میں سے ہیں، تمہاری طرح ہم بھی صداقتوں کے اوپر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ 2/14۔ پھر وہ جب اپنے شیاطین کی طرف یعنی اپنے سرغنوں کی طرف جاتے ہیں، شیطان کے معنی ہوتے ہیں نظام خداوندی سے سرکشی برتنے والے، شیطان کے معنی ہوتے ہیں طغیانیوں میں آئے ہوئے، سیلاب میں آئے ہوئے۔ جب یہ ساحلوں کے بند توڑ کر شیطان بن جاتا ہے، ان کے پاس جا کر یہ کہتے ہیں قالوا انا معاکم 2/14، او اے سرغنوں ہم تمہارے ساتھ ہیں، بالکل تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون 2/14، ہم ان کا مذاق بنا رہے تھے۔ تو سنو قرآن کیا کہتا ہے، اللہ یستہزئ بہم 2/15، یہ قانون خداوندی کی روح سے اپنے آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یہ دوسروں کا مذاق کیا اڑائیں گے، یہ ایک محاورہ ہے، یعنی لکو دک میدان جنگل جو سواروں کی ہنسی اڑا رہا ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی جنگل میں کھو جائے تو اس کو ایسا لگتا ہے جیسے یہ جو جنگل ہے یہ میرا مذاق اڑا رہا ہے کہ مجھے راستہ نہیں مل رہا۔ اقبال نے بھی کہا ہے کہ ہلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے، پیغام نشاط اور نوید مسرت کے ساتھ غربت بے بہا، یوں یہ ہماری ہنسی اڑاتا ہے۔ یعنی عید آ رہی ہو اور غربت گھر میں ہو تو پھر وہ عید ہنسی نہ اڑائے تو اور کیا کرے گی؟ لہٰذا خدا کا قانون ان کی ہنسی اڑاتا ہے جو خود فریب خوردہ ہیں اور چلے ہیں دوسروں کو فریب دینے کے لیے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ 2/15، جو غلط راستے پر جتنا آگے بڑھتا جائے گا اتنا ہی زیادہ غلط تر ہوتا چلا جائے گا۔ منزل تک پہنچنے کی آرزو ہو اور غلط راستہ چن لیا جائے تو پھر اس کا یہ غلط فیصلہ اسے منزل سے بہت دور لے کر چلا جاتا ہے۔ صحیح فیصلہ، صحیح راستے کا چناؤ اسے منزل کے قریب کرے گا۔ غلط سوچ کی بنا پر اٹھنے والا ہر قدم دوسروں کے لیے ہنسی کا باعث بن جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ یستہزئ بہم 2/15۔ یہ نہیں ہے کہ خدا معاذ اللہ مذاق کرتا ہے، بات یہ ہے کہ یہ اپنی طغیانوں میں، سرکشیوں میں، غلط روش کے اندر یا مہون 2/15 عقل و بصیرت سے کام نہ لیتے ہوئے بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح عقل و بصیرت عقل و بصیرت کو نہ استعمال کر کے راستے منزلیں ان کا مذاق اڑاتی ہیں۔ یہ جسے نفع سمجھ رہے ہیں وہ سراسر نقصان ہوتا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ 2/16، صحیح راستے کے عوض غلط راستہ خرید رہے ہیں، صحیح جنس دے کر کھوٹے پیسے لے رہے ہیں۔ وما ربحت تجارتہم 2/16، ان کی یہ تجارت کبھی بھی نفع کا سودا نہیں ہو سکتی، ان کی تجارت ان کو نفع نہیں دے سکتی، اس لیے کہ وما کانوا مہتدین 2/16، غلط روش پر چل کر ضد کرنے والا کہ میں اسی روش پر چلتا جاؤں گا اور اس طرح منزل پر پہنچ جاؤں گا، کبھی منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ جو قوم بھی اپنے معاشرتی نظام کو قرآن کی غیر متبدل اصولوں کی بنیاد پر استوار نہیں کرے گی، اس کا یہی حال ہوگا۔ فی قلوبہم مرض 1/10، ان کے دلوں کے اندر جو مرض ہے، فی قلوبہم مرض، غلط روش میں جوں آگے بڑھتے جاتے ہیں مرض اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ زبان سے اعتراف کرنے کے بعد دین کی تکذیب کرتے ہیں، اپنے معاشرے کا نظام خدا کے قانون کے مطابق متشکل نہیں کرتے، اعتراف صرف زبان سے کرتے ہیں، نہ ان کی تجارت نفع بخش ہو سکتی ہے اور نہ یہ منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی ترقیاں ہو رہی ہیں، راستہ ہمارا صحیح ہے، منزل ہمارے قریب آ رہی ہے، لیکن یہ ان کا فریب نفس ہے، منزل سے وہ بہت دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہماری آیت 9 سے 16 تھی، چیپٹر نمبر 7 اور ایپیسوڈ نمبر 1۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔